بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 110 پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق متحدہ عرب امارات کے حصہ دوم پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق اسی ملک کے حصہ اول پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کا محل وقوع اور اس کے جغرافی خدوخال تھے۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے رقبے کے بارے میں گفتگو کی۔ اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا اگلا پوائنٹ اس ملک کی آبادی اور زبانوں پر مشتمل تھا۔ پانچویں پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے مذاہب سے متعلق گفتگو کی، اور پچھلے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ ملک متحدہ عرب امارات کے وسائل سے متعلق تھا۔ آج کے سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا متحدہ عرب امارات کے حصہ دوم پر مشتمل ہے، اور اس سبق کے اندر ہم ٹوٹل 3 پوائنٹس پر بات کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ہمارا اس ملک کی مختصر تاریخ سے متعلق ہوگا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے طرز حکومت کے بارے میں پڑھیں گے، اور آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ جس کے اندر ہم عرب امارات اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی متحدہ عرب امارات کی مختصر تاریخ کی جانب۔ متحدہ عرب امارات کا شمار دنیا کی امیر ترین ریاستوں میں ہوتا ہے۔ یہاں ہزاروں برس قبل بھی لوگ آباد تھے۔ مشہور فاتح سکندر اعظم نے اس خطے کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ 323 قبل مسیح میں اس کا ارادہ تھا کہ مشرقی جانب اپنی فوجیں بھیجنے سے پہلے وہ اس خطے پر اپنا تسلط قائم کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں یہ پورا خطہ اسلام کی روشنی سے منور ہو چکا تھا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں چند بغاوتیں ہوئی جنہیں دبا دیا گیا۔ ایران سے شیعت کی لہر اٹھی تو یہاں کئی علاقوں کے لوگوں نے شیعہ مسلک قبول کر لیا۔ طلوع اسلام کے بعد تجارت اور زراعت اس خطے میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی۔ مشہور زمانہ عرب سیاح ابن بطوطہ بیان کرتا ہے کہ جب اس نے اس علاقے کا دورہ کیا تو اس وقت یہاں پر زراعت اپنے عروج پر تھی۔ 16ویں صدی عیسوی کے آغاز میں یہ خطہ دنیا کی اس وقت کی بڑی قوتوں کا مرکز بنا۔ جب واسکو ڈے گاما نے انڈیا کا راستہ دریافت کیا تو سب سے پہلے پرتگالیوں نے اپنی نظریں خلیج پر مرکوز کر دیں، کیونکہ یہ خطہ مشرق بعید کے تجارتی راستوں کو براہ راست کنٹرول کرتا تھا۔ پہلے پہل تاجر اس علاقے میں آئے، لیکن 16ویں صدی کے شروع میں پرتگالیوں نے باقاعدہ اپنے فوجی دستے بھیجنے شروع کر دیے، جنہوں نے اپنی بھرپور قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوجی قلعے قائم کیے اور باغیوں کو تہز نہز کر دیا۔ اس طرح پرتگالیوں نے ایک نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے اس خطے پر اپنی حکمرانی کے جھنڈے گاڑ دیے، جو 100 سال تک قائم رہے۔ 17ویں صدی کے آغاز میں یہ علاقہ بحری قزاقوں کی آماج گاہ تھا۔ پھر جیسے ہی 1617 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے، جو کہ اس سے قبل ہندوستان میں اپنے قدم بڑی مضبوطی سے جما چکی تھی، اس نے خلیج فارس میں بھی اپنی سرگرمیوں کا جال پھیلانا شروع کر دیا، اور یہ حقیقت میں اس خطے میں اس برطانوی اقتدار کا آغاز تھا جو اگلی 2 صدیوں تک جاری رہا۔ پھر لالچ اور اقتدار کی ہوس میں فرانس اور ہالینڈ بھی خلیج پر قبضے کی دوڑ میں شامل ہوئے، لیکن وہ برطانیہ کی بحری قوت کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکے، اور بالآخر یہ اعزاز برطانیہ کے حصے میں آیا کہ اس نے پرتگالیوں کو اس خطے سے نکال باہر کیا اور یہاں اپنا تسلط قائم کر لیا۔ 19ویں صدی کے شروع میں عرب قبائل نے اپنے آپ کو متحد کرنا شروع کر دیا، اور ان قبائل کے اتحاد کی صورت میں جو سب سے بڑی قوت ابھر کر سامنے آئی وہ بنی یاس فیڈریشن تھی، جس میں شیخ زاید بن سلطان اور شیخ سعید بن راشد المکتوم کے قبائل بڑے نمایاں تھے۔ ان قبائل نے اس علاقے پر جو آج ابوظہبی اور دبئی کے نام سے مشہور ہیں اپنا تسلط قائم کر لیا۔ دوسری بڑی قبائلی طاقت قاسطین تھی، جو کہ شارجہ اور راس الخیمہ کے خطے میں آباد تھی۔ ان قبائل اور برطانیہ کے درمیان ایک شدید تنازع اٹھ کھڑا ہوا، جسے ختم کرنے کے لیے برطانیہ نے پہلی بار اپنی بحریہ کا سہارا لیا۔ یہ عرب قبائل جو اس سے پہلے یہاں کے بحری تاجر تھے، 1805 میں وہابی تحریک میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے ایک بحری مہم میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے 2 جہازوں کو نقصان پہنچایا، چنانچہ بہانہ ہاتھ آتے ہی انگریزی بیڑے نے 1819 میں امارات کے ساحل پر حلہ بول کر اپنی فوجیں اتار دی۔ انہوں نے 1820 میں راس الخیمہ شہر کو تباہ کر دیا۔ طویل خونریزی کے بعد آخرکار انگریزوں نے 1820 میں مقامی شیوخ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، جس کی روح سے برطانیہ ڈکیتی اور غلاموں کی تجارت ختم کرنے کا ذمہ دار بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی چھوٹے معاہدے بھی ہوئے، اور اس طرح سیاسی طور پر شیوخ 1835 میں اس بات پر متفق ہو گئے کہ موتی تلاش کرنے کے سیزن میں اگر فوجی سرگرمیاں ہوں گی تو وہ اس سے لا تعلق رہیں گے۔ مئی 1853 کے ایک اور معاہدے کے ذریعے برطانیہ بیرونی حملہ آوروں سے بچاؤ کا بھی ذمہ دار بن گیا، اور انگریزوں نے اس علاقے کو ساحل زیر معاہدہ کا نام دیا۔ 1873 میں یہ برطانوی ہند کا زیر انتظام
اہم علاقہ قرار پایا۔ مارچ 1892 میں تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا جب برطانیہ کے سیاسی نمائندے نے مقامی شیوخ کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا، جس کے مطابق برطانیہ نے تجارت اور امور خارجہ کے علاوہ بیرونی جارحیت کی صورت میں اس کا دفاع کرنے کی ذمہ داری بھی لے لی، جبکہ شیوخ مقامی مسائل اور معاملات کو حل کرنے کے ذمہ دار ٹھہرے۔ 1955 میں نخلستان برائمی کے مسئلے پر ابوظہبی اور سعودیہ کے مابین تنازع اٹھ کھڑا ہوا، چنانچہ برطانیہ نے ابوظہبی کی حمایت کرتے ہوئے سعودیہ سے کامیاب مذاکرات کیے، طے پایا کہ نخلستان پر ابوظہبی اور عمان کا مشترکہ کنٹرول رہے گا۔ 1958 میں دبئی آزاد ہوا۔ 11 فروری 1959 کو عرب امارات کے وفاق کا قیام عمل میں آیا اور اس وفاق کو زیر معاہدہ ریاستیں کا نام دیا گیا۔ 1960 میں زیر معاہدہ ریاستی کونسل وجود میں آئی، جس میں ممبر ریاستوں کے حکمرانوں کو نمائندگی دی گئی تھی۔ 1966 میں دبئی میں بڑے پیمانے پر تیل دریافت ہوا، جس نے اس ریاست کو ایک جدید اور ماڈل اسٹیٹ بنا دیا۔ جنوری 1968 میں جب برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ 1971 کے آخر تک خلیج فارس سے اپنی فوجیں نکال لے گا، تو شیخ زاید بن سلطان ال نہیان پہلے حکمران تھے جنہوں نے ریاستوں کے اتحاد کی بات کی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سب سے پہلے دبئی کے حکمران شیخ راشد بن سعید ال مکتوم سے ملاقات کی۔ 19 فروری 1968 کو ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور ان میں سرحدی تنازعات پر گفتگو ہوئی۔ 27 فروری کو ایک معاہدہ ہو گیا جس کے تحت 9 ریاستوں کی فیڈریشن بنا دی گئی۔ اس میں ابوظہبی، دبئی، عجمان، بحرین، فجیرہ، شارجہ، راس الخیمہ، قطر اور القوین شامل ہوئیں۔ 3 سال ان ریاستوں کے اختلافات کی نظر ہو گئے۔ بحرین اور قطر مکمل آزادی چاہتے تھے، جبکہ راس الخیمہ نے بھی وفاق میں شامل رہنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر 2 دسمبر 1971 کو 6 ریاستوں پر مشتمل فیڈریشن کا اعلان کر دیا گیا اور متحدہ عرب امارات کے نام سے ایک آزاد ملک دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ اسی دن ایک عبوری آئین نافذ ہوا۔ حکمرانوں کی سپریم کونسل نے ابوظہبی کے حکمران شیخ زاید بن سلطان کو صدر اور شیخ راشد کو نائب صدر اور وزیر اعظم مقرر کیا۔ جنوری 1972 میں شارجہ کے حکمران شیخ خالد بن محمد القاسمی باغیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اس سازش کے پیچھے ان کے بھتیجے کا ہاتھ تھا، جسے جون 1965 میں حکمرانی سے ہٹا دیا گیا تھا۔ شیخ خالد کے بھائی شیخ سلطان شارجہ کے حکمران بن گئے۔ 11 فروری 1972 کو 7ویں ریاست راس الخیمہ بھی عرب امارات کے وفاق میں شامل ہو گئی۔ 12 جون کو UEA عرب لیگ کا 12واں رکن بن گیا۔ 1973 میں عرب امارات نے اپنا کرنسی بورڈ قائم کیا اور قطری ریال اور بحرینی دینار کی جگہ نئی کرنسی درہم رائج ہوئی۔ 1974 میں شارجہ میں تیل کی پیداوار شروع ہوئی۔ 1975 میں UAE تنظیم اوپیک کا رکن بنا اور ابوظہبی پیٹرولیم کمپنی کو مکمل طور پر قومیہ لیا گیا۔ 1976 میں UAE کی افواج کو مشترکہ و متحد رکھنے کے لیے سپریم ڈیفنس کونسل قائم کی گئی۔ دبئی حکومت نے $765 ملین کی لاگت سے ایک نئی بندرگاہ بنانے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ جبل علی کے مقام پر تیل صاف کرنے کا نیا کارخانہ کھولا گیا۔ 2 دسمبر 1976 کو شیخ زاید دوسری مرتبہ 5 سال کے لیے UAE کے صدر منتخب ہو گئے۔ 1980 میں UAE خلیج فارس کی 6 ملکی دفاعی اسکیم میں شامل ہوا۔ 2 دسمبر 1981 کو شیخ زاید تیسری مرتبہ اور 2 دسمبر 1986 کو چوتھی مرتبہ 5 سال کے لیے عرب امارات کے صدر منتخب ہوئے۔ 17 جون 1987 کو شارجہ کے ولی عہد کی جانب سے اقتدار پر قبضے کی کوشش ہوئی تو سپریم کونسل حرکت میں آئی اور اس نے یہ کوشش ناکام بنا دی۔ 7 اکتوبر 1990 کو دبئی کے حکمران امارت کے نائب صدر وزیر اعظم شیخ راشد بن سعید ال مکتوم انتقال کر گئے۔ ان کے بیٹے شیخ مکتوم بن راشد ال مکتوم نئے حکمران بنے۔ شیخ زاید نے ابوظہبی کی تیل کی آمدنی کو عرب امارات کی ترقی کے لیے خرچ کیا۔ اس کے بعد وہ عرب خلیج تعاون کونسل کے قیام کے لیے سرگرم ہو گئے۔ ان کی ذاتی کوششوں سے مئی 1981 میں خلیج تعاون کونسل کی بنیاد رکھی گئی، جس میں سعودی عرب، کویت، امارات، بحرین، قطر اور عمان شامل تھے۔ جنوری 1991 میں خلیجی جنگ کے دوران امارات کی افواج بھی اتحادی افواج میں شامل تھیں۔ 2 دسمبر کو شیخ زاید 5ویں مرتبہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے۔ اپریل 1992 میں امارات اور ایران کے مابین اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب ایران نے جزیرہ ابو موسیٰ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ خلیج فارس 2 چھوٹے جزائر کے معاملے میں بھی کشیدگی اور جھگڑا پیدا ہوا۔ 1994 میں امریکہ سے دفاعی معاہدہ طے پایا، جبکہ 1995 میں فرانس سے فوجی معاہدہ ہوا۔ 2 دسمبر 1996 کو عرب امارات کے قیام کی 25 سالہ سلور جوبلی منائی گئی۔ اس موقع پر دنیا کا سب سے بڑا 2.5 کلومیٹر لمبا کیک کاٹا گیا
اور شیخ زائد چھٹی مرتبہ 5 سال کے لیے صدر منتخب ہو گئے۔ 3 جولائی 2000 کو امارات اور عراق کے سفارتی تعلقات دوبارہ بحال ہو گئے۔ 2 دسمبر 2001 کو سپریم کونسل نے شیخ زائد کو 7ویں مرتبہ 5 سال کے لیے عرب امارات کا صدر منتخب کر لیا۔ جولائی 2002 میں راس الخیمہ میں ماہرین آثار قدیمہ نے 1300 سے 2000 قبل مسیح کے دور کے مقبرے دریافت کیے جو دھات کے دور کی وادی سوتیرا کے عکاس ہیں۔ ان قدیم قبروں سے 4000 قبل یہاں آباد لوگوں کے طرز زندگی اور بود و باش کا پتہ چلتا ہے۔ 15 جون 2003 کو راس الخیمہ کے ولی عہد شہزادہ خالد کو ان کے ولی عہد کے اعزاز سے محروم کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق راس الخیمہ کے حکمران شیخ صقر بن محمد القاسمی نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں شیخ سعود بن صقر القاسمی کو نیا ولی عہد مقرر کیا گیا۔ 48 سالہ شہزادہ سعود معزول کیے جانے والے 63 سالہ شیخ خالد بن صقر القاسمی کا چھوٹا ستیلا بھائی تھا۔ معزول کیے جانے کی کوئی وجہ سامنے نہ آ سکی۔ دسمبر 2003 میں فرانس کے محکمہ آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے ریاست فجیرہ کے ایک گاؤں میں 1000 سال قبل از مسیح کے زمانے کا ڈیم دریافت کیا۔ 3 رکنی ٹیم نے بتایا کہ ڈیم چھوٹے اور درمیانے سائز کے پتھروں سے بنایا گیا تھا جس کی لمبائی 21 میٹر تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس علاقے میں اس وقت باقاعدہ آبپاشی کی جاتی تھی۔ 4 جنوری 2006 کو جدید دبئی کے بانی اور حکمران متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ مکتوم بن راشد ال مکتوم آسٹریلیا کے تفریحی مقام کوئنزلینڈ میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ وہ 1943 میں دبئی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے ان کی جگہ لی۔ 17 دسمبر کو متحدہ عرب امارات کے پہلے وفاقی قومی کونسل کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں ابوظہبی کے 4 اور فجیرہ کے 2 ارکان کو منتخب کیا گیا۔ ابوظہبی کے کامیاب ارکان میں ایک خاتون بھی شامل تھی۔ یہ انتخابات دنیا کے پہلے آٹومیٹک پولنگ سسٹم کے تحت ہونے والے انتخابات تھے۔ ان میں 65 خواتین امیدوار بھی شامل تھیں۔ 1 مئی 2008 کو ملک میں 120 ارب کی لاگت سے دنیا کا جدید ترین شہر آباد کرنے کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 12 مربع کلومیٹر کے اس منصوبے میں 2 لاکھ افراد کو رہائشی سہولتیں فراہم کرنا تھا۔ دنیا کے سیاحوں اور سرمایہ کاروں کے لیے یہ جنت ارضی ہوگا۔ اس مقصد کے لیے 16 کلومیٹر طویل خوبصورت ساحل کے ساتھ قدرتی ماحول برقرار رکھا جائے گا۔ مئی 2009 میں عرب دنیا میں متحدہ عرب امارات پہلا ملک تھا جس نے نیوکلیئر پاور پلانٹ لگانے کی جانب قدم بڑھایا۔ 4 جنوری 2010 کو دنیا کی بلند ترین عمارت برج دبئی کا افتتاح کر دیا گیا۔ یہ برج خلیفہ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اس کی بلندی 828 میٹر ہے جو امریکی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے دوگنی ہے۔ اسی ماہ دبئی حکومت نے پیشکش کی کہ اگر اقوام متحدہ کے حکام نیو یارک سے کسی اور ملک میں منتقل ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں تو دبئی عالمی ادارے کے صدر دفتر کا میزبان بننے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ 20 مئی 2010 کو امارات کی پہلی خاتون سفیر نے ویٹیکن میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے ملک متحدہ عرب امارات کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیا۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم اس ملک کے نظام حکومت پر بات کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کا عبوری آئین 2 دسمبر 1971 کو نافذ ہوا۔ اس کے تحت 7 ریاستوں کی یونین قائم ہوئی۔ جولائی 1975 میں حکمرانوں کی کونسل نے ایک مستقل آئین کی تیاری کے لیے کمیٹی نامزد کی، لیکن 1976 میں نیشنل کونسل نے فیصلہ کیا کہ عبوری آئین کو مزید 5 سال تک نافذ رہنے دیا جائے۔ نومبر 1981 میں اس عبوری آئین میں مزید 5 سال کی توسیع کی گئی۔ اس کے علاوہ اکتوبر 1986 اور 1991 میں بھی یہ آئین 5 سال کے لیے تجدید ہوتا رہا۔ 20 مئی 1996 کو وفاقی قومی کونسل نے اس آئین کو مستقل آئین کی حیثیت دے دی۔ آئین کے تحت متحدہ عرب امارات ایک آزاد، خود مختار اور اسلامی امارت ہے۔ صدر ریاست کا سربراہ مملکت چیف ایگزیکٹو اور مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہے۔ ایک سپریم کونسل ہے جس میں 7 ریاستوں کے حکمران شامل ہیں۔ یہ 7 حکمران 5 سال کے لیے مرکزی صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہر ریاست کا اپنا موروثی حکمران ہے۔ تمام حکمران وزراء کی کونسل خود تشکیل دیتے ہیں۔ یہ کونسل قانون سازی کے ساتھ ساتھ بجٹ بھی تیار کرتی ہے۔ آئینی روح سے تمام ریاستیں اپنے معدنی ذخائر کے استعمال، ٹیکس اور پولیس کے نظام میں خود مختار ہیں۔ ان ریاستوں کے مختلف ادارے مثلاً مسلح افواج، مواصلات اور عدالتیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ سپریم کونسل 5 سال کے لیے وفاق کا صدر اور نائب صدر اور وزیر اعظم منتخب کرتی ہے۔ ملک میں کبھی بھی انتخابات نہیں ہوئے اور نہ ہی آئین میں ان کی کوئی گنجائش ہے۔ فیڈرل نیشنل کونسل 40 ارکان پر مشتمل ایک مشاورتی اسمبلی ہے۔ 7 حکمران 2 سال کے لیے اسے منتخب کرتے ہیں۔ یہ ادارہ وزراء کونسل کی قانون سازی پر اپنی رائے دیتا ہے۔
عزیز طلبہ، اس ہمارے سبق کا یہ دوسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے اس ملک کے طرز حکومت سے متعلق گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ 1971 میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کے خوشگوار تعلقات قائم ہیں۔ 1972 میں صدر پاکستان مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا، اور پھر 1974 میں وفاق کے صدر شیخ زید بن سلطان ال نہیان پاکستان کے دورے پر تشریف لائے۔ پاکستانی عوام نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ شیخ زید بن سلطان پاکستان سے گہری محبت رکھتے تھے۔ وہ کئی بار پاکستان کے سرکاری دوروں پر پاکستان تشریف لائے ہیں۔ عمان، بحرین، قطر اور کویت کے سربراہان بھی خیر سگالی کے دوروں کے ذریعے باہمی تعلقات کو مستحکم کرتے رہتے ہیں۔ خلیج کی ریاستوں کا پاکستان کے ساتھ تجارتی، صنعتی اور دفاعی شعبوں میں قریبی رابطہ ہے۔ کئی عرب اماراتیں پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ ملتان میں پاک عرب فرٹیلائزر کے نام سے کارخانہ لگایا گیا ہے، جس کے لیے سرمایہ امارات نے فراہم کیا۔ لاہور میں شیخ زید ہسپتال تعمیر کیا گیا، جو مریضوں کو بہتر علاج فراہم کرنے میں مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ رحیم یار خان میں بھی مریضوں کو علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے جدید طرز کا ہسپتال بنایا گیا ہے۔ باہولپور میں پولٹری اور ڈیری فارم کی صنعت امارات کے تعاون سے ترقی کر رہی ہے۔ امارات کے سربراہوں نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں اپنے محلات بھی تعمیر کیے ہیں، جن میں رحیم یار خان میں تعمیر کیے جانے والا محل اپنی خوبصورتی اور دلکش مناظر کے باعث بڑی شہرت رکھتا ہے۔ خلیجی ریاستوں نے 1971 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی بھرپور حمایت کی، پاکستان کی اخلاقی اور مالی مدد بھی کی۔ جنگ کے دوران امارات نے پاکستان کو کم داموں پر تیل فراہم کیا۔ کویت اسمبلی نے بھارتی جارحیت کی پرزور مذمت کرنے کے لیے قرارداد پاس کی۔ خلیجی ریاستوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا خصوصی پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستانی کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان ریاستوں کی تعمیر اور ترقی میں مصروف عمل ہے۔ پاکستان کے ڈاکٹرز، انجینئرز، تاجر اور دوسرے ملازمین بھی ان ریاستوں کی تعمیر اور ترقی میں مصروف عمل ہیں، جس سے ہمارے ان ملکوں سے دوستانہ تعلقات بہت مستحکم ہو رہے ہیں۔ اس طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا۔ اس سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا متحدہ عرب امارات کے حصہ 2 پر مشتمل تھا۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ عرب امارات کی مختصر تاریخ تھا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے طرز حکومت سے متعلق پڑھا، اور آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات تھے۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔